السلام علیکم ناظرین، زنجیر ٹی وی کے پروگرام آج کی بات میں ہمارا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ ولایت، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے ایک اہم ایشو کے اوپر، اور یہ ایشو ہے ISI چیف کی اپوائنٹمنٹ کا۔ اور راجہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ راجہ صاحب، پاکستان میں اس سے پہلے یا عمران خان کی حکومت میں اس سے پہلے ایسا تو نہیں ہوا کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں کوئی اختلافات ہمیں نظر آئے ہوں، لیکن یہ ISI چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ تو کیا یہ ہو چکا ہے پاکستان میں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان جنہیں سلیکٹڈ کہا جاتا ہے وہ اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ سنا میں نے بھی یہی کہ اختلافات ہیں، اور ISI کے چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ اختلافات ہیں، اور اختلافات کی وجہ جو ہے وہ رولز کا کلیئر نہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے۔ اچھا، یہ عمران خان کے دور میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ پہلے نہیں ہوا، ایک پیج پہ رہے، سلیکٹڈ کا تانا ہی عمران خان کو اسی لیے ملتا ہے کہ باقاعدہ اس کی سلیکشن کی گئی اور ان کو لانے کے لیے تمام وسائل اور اختیارات استعمال کیے گئے، اس لیے ان کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے۔ لیکن رولز کا کلیئر کٹ نہ ہونا پہلے بھی ابہام کریٹ کرتا رہا، اور سب سے پہلا ابہام تو کریٹ ہوا کہ جب دلی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، بامبے کے حملے ہوئے، تو بامبے کے حملے میں خاص طور پہ آصف علی زرداری نے اس وقت کے چیف ISI جنرل پاشا، پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کمانڈر ہوتے، انہوں نے اس کو کہا کہ جا کے تو غلط فہمی دور کر کے آؤ کہ ہم نے اس حملے میں پاکستان ملوث نہیں ہے، ریاست ملوث نہیں ہے، اور ہمارے ہمسایہ تعلقات خراب نہ ہو، اور اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب کلیئر کٹ رول، صرف انکار نہیں اس نے کیا تھا، بلکہ اس وقت یہ تھا کہ جتنی بھی اپوزیشن تھی بشمول عمران خان، بشمول میاں نواز شریف کے، اور اس وقت کی جوڈیشری، اور اس وقت کی جو جوڈیشری کے ججوں کی بحالی کی جو تحریک تھی، اس میں سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آصف زرداری نے غلط کیا ہے، ہماری جو اپنا ایجنسی ہے اس کے چیف کو انڈیا کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اس طرح کی باتیں ہوئی۔ بالکل، آپ نے بالکل صرف غداری تک نہیں گئے تھے کہ پریزیڈنٹ نے غداری کی ہے، باقی سارے الفاظ استعمال ہوئے تھے، اور اس میں بھی کلیئر کٹ رولز موجود ہونے کے باوجود، سپریم کمانڈر ہونے کے باوجود اس کو ڈس اوبے کیا گیا۔ یعنی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ابھی 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی، 18ویں ترمیم، اور جو پریزیڈنٹ تھا وہ سپریم کمانڈر تھا، اس لیے رولز کے ہوتے ہوئے بھی یہ ایک ابہام کریٹ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا ابہام جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جس وقت قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا ہے۔ ایکسٹینشن میں رولز کلیئر نہیں ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے یا نہ دی جائے، اور اس وقت بھی جو ہے ابہام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو آ کے جمپ کرنا پڑا، عدلیہ کو، اور پھر وہ آئینی ترمیم ہوئی، آئینی ترمیم کے بعد۔ اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی جس طرح آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے رولز کلیئر نہیں تھے، اس وقت بھی رولز کلیئر نہیں ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ کس نے کرنی ہے، اور یہ حتمی اتھارٹی کس کے پاس ہے۔ جی، ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات تو CNC کے پاس ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس، لیکن ود دی اپروول اس کی ہوتی ہے ریکمنڈیشن کے بعد پرائم منسٹر کی اپروول ہے۔ اپروول جو ہے اس کی اپروول کے اوپر رولز کلیئر نہیں ہے کہ کیا اپروول ضروری ہے، یا پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے اس کا پروروگیٹو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، اور وہ انہوں نے صرف ایک سٹمپ کے طور پہ پرائم منسٹر نے استعمال، یہ رولز کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے۔ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کا کنسنٹ تو ہونا چاہیے، کنسنٹ ہونا چاہیے، لیکن کنسنٹ ایک ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال جو آج تک سلیکٹیو رہا ہے۔ اچھا، میں یہاں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ جب رحمان ملک وزیر داخلہ تھے، اس وقت
رحمان ملک نے یہ بات اٹھائی تھی، اور اس وقت بھی جس طرح سے یہ ہوا تھا کہ آئی ایس آئی چیف کو ہم نے نہیں بھیجنا انڈیا، یہ یعنی غداری کا، آپ نے کہا کہ غداری کا صرف الزام نہیں لگا تھا، باقی آصف زرداری پہ سارے الزام لگے. یہی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب کوشش کی تھی رحمان ملک نے رول چینج کرنے کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک ہماری ایجنسی ہے، ہمارا جو ہے نا جی فخر ہے، اور اس کو جو ہے نا وزارت داخلہ کے آپ ماتحت کر رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اصل میں وہ بھی یہی تھی کہ وہ رولز بنانے کی کوشش تھی جو اس وقت کامیاب نہیں ہونے دی، بری طرح اس کو ناکام کر دیا. اگر یہ کوشش اس وقت کامیاب ہوتی تو جو ابہام اب نظر آ رہا ہے وہ شاید نہ ہوتا پیدا. ہاں، آپ ایک ذرا بات سوچ لیں، پارلیمنٹ کس لیے، آئین کس لیے، آئین بنتا اس وقت ہے اور آئین کے اندر امینڈمنٹس کی گنجائش بھی رکھی جاتی ہے. جو پروگرس ہوتی ہے کنٹری کے اندر، جس طریقے سے نئی نئی ایجادات آتی ہیں، نئے نئے کرائمز پیدا ہوتے ہیں، نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے تحت آئین کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے مختلف جو فنکشنز ہیں ان کے اوپر. اور کوئی بھی ضابطہ جو ہے بنتا ہے تو کسی پرابلم کو دیکھنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، سمجھ کے غور و فکر کر کے اس کو دور کرنے کے لیے ضابطے اور قانون سازی کی جاتی ہے. جب آپ کو واضح طور پہ نظر آ جاتا ہے کہ کوئی ایک کلاس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، وہ ابہام کریٹ کر رہی ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کلیکٹیو وزڈم ہے کہ اس کو کس انداز میں دور کیا جائے، کس کا یہ رائٹ ہے. جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ پہلے سپریم کمانڈر تو پریزیڈنٹ تھے، 18th امینڈمنٹ کے بعد چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ نے خود جو ہے تمام ڈیلیگیٹ کر دی پاور. وہ صورتحال بدل گئی، اس وقت چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ کلیکٹیو وزڈم اور پارلیمنٹ کو استعمال نہیں ہونے دیا جاتا. میں تو ایک بڑی واضح آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ روانڈا، گنی، ایسے چھوٹے چھوٹے ممالک کے بارے میں فوج کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی تو خبریں آتی ہیں. کسی ترقی یافتہ ملک، ترقی پذیر ملک جہاں ڈیموکریٹک ادارے ہیں، آئی ایس پی آر روز پریس ریلیز جاری کرتا ہے. نہیں، وہاں ہم نے کبھی بھی نہیں ہوا کہ کہیں دور کیا جائے، ہمیں اپنے ہمسایہ ملک بھارت میں کہیں اس طرح کی صورتحال نظر آتی. میں نے سب سے پہلا کہ ایک ڈان لیکس ایک قصہ ہوا ہے، آئی ایس پی آر کا کام تھا آصف غفور کا وہاں بیان جاری کرنا. کوئی رولز تھے فوج کے کسی جگہ پہ، آپ بتا دیں کہ رول موجود ہے. وہ ٹھیک ہے، اب رولز کا ابہام تو ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان، جب آصف غفور کا واقعہ ہوا تھا تو عمران خان جو ہے وہ اس وقت کی جمہوری حکومت یا سول سپرمیسی یا وزیر اعظم کے اختیارات کے ساتھ نہیں تھے. وہ اس وقت عمران خان کہہ رہے تھے کہ نہیں، جو نواز شریف کر رہا ہے وہ غلط ہے، اور اس کے برعکس جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج ہمیں، یا جو وہ سب لوگ جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں یا سول سپرمیسی کا نعرہ لگاتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی حمایت کرنی چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، دیکھیں جی، یا اس کے برعکس کچھ؟ یہ تمام سیاستدان جو سلیکٹیو ہیں اور جن کی گرومنگ کی گئی ہے، ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہی عمران خان کہتے تھے یوسف رضا گیلانی استعفیٰ دے، یہی نواز شریف کہتا تھا یوسف رضا گیلانی پہلے اقتدار چھوڑے، اس کے بعد جو ہے اگلی بات ہے. پھر جب نواز شریف پہ یہی وقت آیا تو گیلانی نے نہیں کہا، عمران خان نے کہا کہ یہ استعفیٰ دے، اور اس کے بعد بات آگے چلے. پاناما کیس جو ہے اس وقت چلنا چاہیے جب یہ استعفیٰ دے. آج عمران خان کو اسی طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے استعفیٰ دو، استعفیٰ دینے کے بعد پھر اگلی بات چلے. یہ ہمیشہ اپنی سیاست کے لیے، اور یہ عوام کے سمجھنے کی باتیں ہیں، اور عوام بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی رولز نہیں ہے، کوئی ریگولیشن نہیں ہے، پرنسپلز نہیں ہے ان کے پاس، سیاستدانوں کے پاس، جو یہ نام نہاد سیاستدان ایک خاص نرسری سے پیدا کیے گئے ہیں، اور غیر جماعتی انتخابات کروا کے جن کو پروموٹ کیا گیا. ان کے رویے جو ہے غیر جماعتی انتخابات کا تسلسل ہے، غیر جماعتی انتخابات کا تسلسل ہے. ان کی غیر جماعتی انتخابات کے وجہ سے
یہ ایک خاص نرسری خاص نظریے کے تحت ڈیولپ ہوئے ہیں، اس سے یہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں شروع دن سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اور ہمیں نظر بھی آیا ہے کہ کہیں بھی عمران خان نے ہمیں یہ نہیں نظر آیا کہ جس طرح کبھی نواز شریف صاحب بھی پہلے ہوا کرتے تھے کہ جو حکم آ گیا اس کی تعمیل کر لی۔ یہ اب کیا ہو گیا کہ عمران خان صاحب فائل دبا کے بیٹھ گئے، دستخط نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی، اقتدار میں آ کے اور کرسی سے چپٹے رہنا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ عمران خان سمجھتے ہیں یہی جو جس چیف آئی ایس آئی چیف کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، یہ ٹی ایل پی کے اندر نوٹ تقسیم کر رہا تھا۔ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ اسی حوالے سے مجھے اگلا الیکشن ملے، جبکہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں اور انٹرنیشنل پریشر کے بعد جو نیا سینیریو بن رہا ہے، اس میں یہ اسلامو فوبیا اور ایسے نعرے لگا کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ آپ ذرا غور کر لیں کہ دنیا ایوولوشنری پروسیس سے مدرسہ پہلے تھا، فارسی کی تعلیم تھی، عربی کی تعلیم تھی، مساجد سے لوگ پڑھتے تھے، آگے آ کے پھر یونیورسٹیوں میں بنے، جامعہ ازہر سے آگے نکل کے تو علی گڑھ یونیورسٹی سے ہارورڈ یونیورسٹی تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ہم اس ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کے دوبارہ نصاب تعلیم چینج کر رہے ہیں، اور چودھری پرویز لائی غیر جماعتی، ذرا غور کر لینا، وہ سب سے بڑا چیمپئن ہے، اور دوبارہ ہم واپس جا رہے ہیں اس پہ کہ ہم نے مدرسہ تعلیم کو آگے لانا ہے۔ کیا مدرسہ تعلیم کو آگے لا کے سٹینڈرڈ بڑھانا پڑتا ہے کہ آپ سٹینڈرڈ بڑھاتے ہیں، ایکول کرتے ہیں کہ چیف کالج کے برابر جو ہے یا پبلک جو سکولز ہیں اس کے برابر ہمارے جو ہے سب کی تعلیم ایکول ہو۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی نیچے آ جائیں مدرسہ لیول پہ، اور اس پہ فخر محسوس کریں، اور بڑے بڑے مزیدار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسپیکر اور کہا جاتا ہے یہ فیملی بڑی اچھی ہے جی، کھانا بڑا اچھا کھلاتے، یار ان کی اپروچ دیکھو کہ ملک کو اتھاہ گہرائیوں میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ جو اس وقت آپ یہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں، آپ ملا رہے ہو کہ یہ سول سپریمیسی والی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان اگر اپنی مرضی کا بندہ جو ہے نا ایسے چیف لانا چاہ رہے ہیں تو وہ اصل میں ان کا وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ اس کی پروموشن چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں سول سپریمیسی والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنا جو آئندہ الیکشن ہے کسی نہ کسی طرح اس کو اشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ جیت جائیں، اور کوئی ایسے لوگ ہوں جس طرح پہلے انہیں جتایا گیا وہ انہیں پھر سے جتانے کے لیے کردار ادا۔ آپ نے بالکل پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ سپرمیسی، سول سپرمیسی کیا ہے؟ وہ خود الیکٹ ہو کے آیا ہے کہ سپرمیسی کی بات کرے۔ کتنے دن پارلیمنٹ کے اندر گیا، کس دن پارلیمنٹ سے اس نے بل پاس کروائے، کتنے اس نے آرڈیننس جاری کروائے؟ سپرمیسی کی بات آج اس کو یاد آ گئی۔ میاں نواز شریف صاحب کو اس دن یاد آ جاتی ہے جس دن فوج کے لوگ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے ہیں، یہ 5-7 گندے ہیں، باقی فوج سچی ہے۔ اسی طرح اس کو یہ ہے کہ یہ بندہ سچا ہے مجھے لے آئے گا، اس کے بعد نہیں ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہر ادارے کو اب کانسٹیٹیوشن کے اندر رہنا ہے، اور اس ادارے کو بھی اپنے وہ تمام مفادات چھوڑنے پڑیں گے، تمام اختیارات چھوڑنے پڑیں گے۔ دنیا اس طرف جا رہی ہے، ایوولوشنری پروسیس کی طرف جا رہی، آگے بڑھ رہی۔ تعلیم یافتہ لوگ یہ طے کرنے پہ آ گئے ہیں ذہنی طور پہ کہ یار یہ کون بندے ہوتے ہیں 14-15 بیٹھ کے تو ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے، وزارتیں یہ چلانے کے لیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ ادارہ مخصوص ذہن پیدا کرنے کے لیے ہمیں مدرسے کی طرف لے جا رہا ہے، اور عمران خان مدرسے کے ساتھ کھڑا ہے، میاں محمد نواز شریف مدرسے کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مدرسے سے نکلا ہے، وہ بھی وہیں کھڑا ہے، اور آپ کی تمام جو ہے سوسائٹی اس کو اس انداز میں انٹلیکچولی کرپٹ کیا گیا اور جماعت اسلامی کے ذریعے سے کروایا گیا کہ آج سیول سپرمیسی کی سوچ ان کی ہے ہی۔ سیول سپرمیسی کی سوچ یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بن۔ عمران خان کی سیول سپرمیسی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ جس وقت وزیر اعظم سے وہ اپوزیشن کا لیڈر بنے گا پھر وہ سیول سپرمیسی کی بات کرے۔
میاں نواز شریف اس وقت سول سپرمیسی کی بات کرے گا جس وقت اس کو خود ڈنگ لگے. جب ڈنگ نہیں لگتا خود اقتدار میں ہوتا تو سول سپرمیسی کی کتنے دن میاں صاحب آتے رہے پارلیمنٹ کے اندر. ایک ادارہ عمران خان کا جو رویہ ہے پارلیمنٹ کے اندر تو ان کا رویہ بھی وہی رہا. لیکن یہاں میں ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہاں پہ تبدیلیاں ہوئی ہیں کچھ کو قبول کر لیا گیا اور کچھ کو نہیں کیا جا رہا, تو کیا انٹرنیشنل جو حالات ہیں خاص طور پہ جو افغانستان کے حالات ہیں کیا ان کا بھی کوئی اثر ہے؟ ارے اس کو بالکل اثر. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ وینڈی شرمن ان کے جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آئی ہے وہ 4 ممالک کا دورہ کر کے انڈیا میں اس نے اسٹیٹ اوے کہا کہ ہم پاکستان طالبان کو ہم تسلیم کرنے نہیں جا رہے. ہم کسی قسم کے صرف یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ان سے بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے وہ امیگریشن کا دیے ہوئے کارڈ نیٹو کے افواج کے ساتھ جو مددگار ثابت ہوئے ہیں وہ بذریعہ سڑک پاکستان میں آ جائے, وہاں سے ہم پاکستان سے ان کو اپنے ممالک میں کہ یہاں کوئی نہیں ٹھہرائیں گے. لیکن آپ کے کون سے میڈیا پرسن نے کون سے اینکر پرسن نے یہ بتایا؟ اس کی بجائے آسے لگا دی ہیں برف پگھل رہی ہے برف پگھل رہی ہے. ان کا 9 ارب ڈالر ان کی اپنی کمائی تھی. جب افغانستان نے اپنی کمائی کر کے وہاں ڈپازٹ کروا کے رکھی ہوئی یا خیرات کی منی. خیرات وہ تب دے گا جب اس کے مقاصد پورے ہوں گے. اگر آپ نے کرنا ہے تو چلا, سچ بولو جھوٹ نہ بولو. آج بھی وہ دور آ گیا کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے, سچ کا سامنا کرنا چاہیے. ایک بات ہے آپ ان سے یہ بیک کر رہے ہیں کہ سراج حقانی کے اوپر سے پابندی اٹھ رہا ہو, فری موومنٹ اس کو دو, 3 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دیتے ہیں اس کو چلنے کے لیے, اور وہ فاتح ہے. فاتحین ہتھیار ڈلواتے ہیں اور دستخط کرواتے ہیں اور ساتھ ہتھیار لیتے ہیں. امریکہ سے یہ فاتحین نے کام کروایا جو ہمارے نام نے حد فاتحین یہاں بیٹھے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جنرل وہ خالد لودھی کہ اس کے پاس جناب ایٹمی اسلحے کی چابی تھی اور یہ تھا وہ تھا. پرسوں چوتھ وہ ٹی وی پہ کہہ رہا کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ہمارا وسیلہ ہر سال نکل آتا ہے. یار آپ کی جو اکانومی ہے وہ کسی وسیلے پہ چلنی ہے فرام ہیون, یا جو سیٹ پرنسپلز ہیں اس کے مطابق آپ کو ہمسایوں سے دوستی کرنا, ہمسایوں سے تجارت بڑھانا, آگے بڑھنا, اور یہ اپنی غلطیوں پہ زیادہ غور کرنا بجائے اس کے کہ دوسروں کی غلطی. جہاں اپنی غلطی ہوتی ہے اس غلطی کو ہم کور کیسے کرتے, دوسرے کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے. چلے پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ یہ جو عمران خان جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت یہ ان کا سیاسی نفع یا نقصان کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہیں کہ کہاں انہیں سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے اور کہاں سیاسی نقصان. اس میں سول سپرمیسی والی کوئی بات نہیں. لیکن کیا جو عمران خان کر رہے ہیں کیا انہیں فائل کے اوپر دستخط کرنے پڑیں گے یا وہ جو ہے نا جی اپنا سیاسی فائدہ حاصل کر لیں گے اس معاملے میں؟ اس معاملے میں نجوم ہی نہیں ہوں کہ دستخط کرنے پڑیں گے. جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہو گئی ہیں اس کو ریورس تو نہیں کر رہا. یا تو سٹیٹمنٹ دینا, طاقت ہے تو آ کے کہے کہ یہ ہے. جس طرح تمام وزیر اس کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک پیج پہ ہیں, تمام وزراء ہم اس کے ساتھ ہم ایک پیج پہ کھڑے ہیں, تو بتاتے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ اور میں یہ سوشل میڈیا سارا جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے تو آپس میں طے ہے. یہی ہے نا ان کا فرمان. تو پھر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ الٹیمیٹلی جھکنا پڑے گا. اگر اقتدار میں رہنا, اگر اسی طریقے سے آگے اس کو کیا نام ہے وہ سعد رضوی کو چھوڑ دیا, پھر ایک وہ لپیک بنے گی, پھر آگے کچھ ووٹ مذہب کی بنیاد پہ کریں گے. یعنی اس قدر پستی میں اس معاشرے کو لے کے جائیں گے کہ ہماری لیڈرشپ اب یہ ہوگی خادم حسین رضوی اور اب وہ, اور اس سے بھی شاید ہمیں ڈاؤن جانا پڑے. اسی بات پہ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا کنکلوژن یہی ہے کہ ایسے ہی اچانک سے کسی کو سول سپرمیسی کا خیال آ جائے تو وہ سول سپرمیسی نہیں پیدا ہوتی. سول سپرمیسی کا مطلب یہ ہے
کہ وزیر اعظم چاہے یوسف رضا گیلانی ہو، وزیر اعظم چاہے میاں نواز شریف ہوں، وزیر اعظم چاہے عمران خان ہو، ان کی بصیت وزیر اعظم اختیارات کو سب کو تسلیم کیا جائے. یہ نہ ہو کہ میرٹ یوسف رضا گیلانی کے لیے کچھ اور ہو، نواز شریف کے لیے کچھ اور ہو، عمران خان کے لیے کچھ اور ہو. جب ہر کسی کی پسند ناپسند اپنی ہوگی، ہر کوئی اپنے سیاسی اور نقصان اور فائدے کو دیکھ کر نعرے لگائے گا اور مطالبے کرے گا، تو اس میں سول سپریمیسی کہیں نظر نہیں آئے گی، اس میں اس کے ذاتی مفادات نظر آئیں گے. اور عمران خان بھی اس وقت اپنے ذاتی مفادات کے لیے بات کر رہے ہیں، اور جب وہ ذاتی مفادات کے لیے بات کر رہے ہیں تو جمہوریت پسندوں کی طرف سے انہیں کسی قسم کی حمایت ملنے کا نہ امکان ہے اور نہ ہی انہیں توقع رکھنی چاہیے. اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.